بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا لیکچر انتہائی اہم نوعیت کا ہے، جس میں ہم اردو کی خوش خطی کے بارے میں بات کریں گے کہ اردو کی خوش خطی ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کیسے آپ اپنی لکھائی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ میرا سب سے پہلے یہ حروف ہیں، حروف تہجی ہیں، ان سب سے آپ واقف ہیں۔ تو ان حروف کی کچھ اقسام ہیں، جس میں سب سے پہلے کچھ حروف فلکی ہوتے ہیں، جن میں الف، توئیں، زوئیں، کاف اور گاف شامل ہیں۔ فرشی حروف ہیں، جن میں بے، پے، تے، ٹے، سے، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، وے، فے، واؤ، ہے اور بڑی یہ حروف فرشی میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ حروف اصلی ہیں، جس میں جیم، چے، ہے، خے، سین، شین اور صاد ہیں۔ میرے اس ایجوکیشنل چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ کہ جو بچے میرے چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اس ویڈیو کو اور میرے چینل کی دوسری ویڈیوز کو اپنے دوست احباب میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بیٹا، یہ سب سے پہلے قلم کی بناوٹ ہے کہ آپ کے پاس کس طرح قلم ہونا چاہیے، کہ اچھے قلم کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ قلم سیدھا اور صاف ہو، قلم کی قط کو ریشے یا قط پر جمی سیاہی سے صاف ہونا چاہیے۔ مارکر پر ریشے بننے لگیں تو اسے بلیڈ وغیرہ سے صاف کر لینا چاہیے، یا پھر نیا مارکر استعمال کرنا چاہیے۔ لکھائی میں قط کے رخ کا بڑا عمل دخل ہے۔ بالکل سیدھے قط سے اردو لکھائی نہیں لکھی جا سکتی، لہذا سیدھے قط کو اگر 90 ڈگری شمار کریں تو اردو لکھائی کے لیے 85 درجے زاویے کا قط مناسب ہوگا۔ یہ طلباء کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ مشق روزانہ کرنی چاہیے۔ ناغے کرنے سے ہاتھ اپنی روش بھول جاتا ہے۔ خوش نویسی کی ہر مشق مکمل کرنے کے بعد استاد صاحب سے رہنمائی لینا بہت ضروری ہے، تاکہ غلطیاں معلوم ہو سکیں۔ اپنا خط بڑھ چڑھ کر جاننے والوں کو دکھائیے اور دوسروں سے مقابلہ کیجیے۔ چلو، خوش نویسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں، جن میں خوش نویس بننے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی، جس وقت بھی اور جو کچھ لکھیں، وہ اپنی طرف سے انتہائی خوش خط اور خوب تر لکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ خوش نویسی کے فن میں کامیابی کلید مشق ہے۔ خوش نویسی ایک فن ہے، حسن ہے، اعجاز ہے۔ مشق اس فن میں ترقی کا حقیقی راز ہے۔ ان میں کچھ ضروری اصطلاحات ہیں۔ قط، قلم کی ایک نوک سے لے کر دوسری نوک تک کے فاصلے کو خطاطی کی اصطلاح میں قط کہتے ہیں۔ جس طرح کہ یہ شکل میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، یہ قط ہے۔ قط سے پمائش کر کے 4 لائنیں لگائی جاتی ہیں، اور زیادہ تر لفظ انہی لائنوں کے اندر ہی لکھے جاتے ہیں، اور مصدر کی لائنوں کے درمیان کچھ فاصلہ بھی رکھا جاتا ہے، تاکہ اوپر اور نیچے والی لائن پر لکھے جانے والے حروف آپس میں ٹکرا نہ جائیں۔ یہ فاصلہ بین السطور کہلاتا ہے۔ یہ فاصلہ اس قدر ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ لائنوں کو درمیان سے کینچی سے کاٹا جائے تو لفظ کٹنے سے بچ جائیں۔ خوش خطی کے فوائد، اس کے فائدے کیا ہیں، ہم کیوں خوش خطی لکھیں؟ انسانی شخصیت جس طرح حسن اخلاق سے
نکھرتی ہے، ایسی عمدہ لکھائی آپ کو ہر دل عزیز، باذوق اور نفیس انسان بناتی ہے۔ خوشخطی آپ کو جہاں معاشرے میں باعزت بناتی ہے، وہیں یہ امتحانات میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کا باعث بھی ہے۔ خوشخطی آپ کی شخصیت میں اعتماد کو بڑھاتی ہے۔ آپ خود خوشخطی سیکھیں۔ قلم اور کاغذ اٹھائیے، صحیح طریقے سے قلم کو پکڑیے اور لکھنے کے انداز میں بیٹھ کر کالی سیاہی اور قلم، کٹے ہوئے پین یا اردو کٹ مارکر سے مشق کیجیے۔ خیال رہے کہ ہر حرف یا لفظ کی بناوٹ نمونے کے مطابق ہو۔ ہر صفحے پر ایک مشق ہے، آپ پہلے حرف کو پختہ کریں، یعنی بار بار لکھ کر اثر کے مطابق بنائیں، پھر دوسرے لفظ پر، پھر تیسرے، اور اسی طرح یکے بعد دیگرے پورے صفحے کی مشق شروع کریں۔ خوشخطی آپ کے اسکول کے امتحانات میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس سے اسکول کے نتائج پر خاطر خواہ اثر پڑتا ہے۔ اکثر بچے ذہین اور لائق ہوتے ہیں، لیکن خوبصورت تحریر نہ ہونے کی وجہ سے اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتے۔ اس میں آپ بیٹھنے کا انداز ہے کہ کس طرح بیٹھا جائے مناسب طریقے سے۔ لکھنے کے لیے بچوں کو عام طور پر میز کرسی استعمال کرنا چاہیے۔ کرسی پر اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ کمر بالکل سیدھی اور شانے ذرا آگے کو جھکے ہوئے ہوں۔ میز کی اونچائی اتنی ہو اس پر کونیاں آرام سے رکھی جا سکیں۔ بیٹھنے کے اس انداز سے طلباء بغیر تھکن دیر تک لکھ سکتے ہیں اور اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں۔ حروف کی پیمائش قلم کی نوک یعنی کس سے کی جاتی ہے۔ مثلا الف کی اونچائی 3.5 قط ہوتی ہے، بے کی لمبائی 5 قط ہوتی ہے، لیکن جب پین یا پینسل سے لکھا جاتا ہے اس کی پیمائش نہیں کی جاتی، بلکہ حرف کی شکل کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور مناسب سائز کا لفظ لکھا جاتا ہے۔ تاہم سیکھنے کے دوران پہلے موٹے قلم سے ہر لفظ کو اچھی طرح مشق کر لینی چاہیے، کیونکہ اس طرح ہمیں حرف کی صحیح بناوٹ اور لکھنے پر گرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ آنکھ سے کاپی کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ ضروری ہے کہ آنکھ سے کاپی کا فاصلہ 1 فٹ ہو۔ علاوہ ازیں روشنی کا خیال بھی بہت ضروری ہے۔ کم روشنی میں ہرگز نہ لکھیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ مشق کس طرح کی جائے؟ مشق شروع کرنے سے پہلے طلباء اپنے ذہن میں موجود پرانی شکلیں یکسر بھول جائیں اور جو لفظ سامنے موجود ہے اس کی فیصدی شکل نقل کریں۔ دیکھیں کہ لفظ کہاں سے شروع ہوا، کتنا فاصلہ طے کر کے کہاں ختم ہوا۔ اس کے درمیانی اونچ نیچ اور رخ کا بھی خیال رکھیں۔ کہیں موقع ملے تو قد لگا کر بڑے سے بڑا لفظ لکھیں اور بار بار لکھیں۔ کوشش کے باوجود نمونے کے مطابق حرف نہ لکھا جائے تو پریشان نہ ہوں، استاد کے سامنے لکھ کر اپنی غلطی کا پتہ چلائیں کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں، کس بنا سے آپ سے لکھا نہیں جا رہا۔ نقطے ہماری زبان پر کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ نقطہ کسی قسم کا ہے، اوپر کی طرف دائرہ بناتا ہوا نقطہ ہے، نیچے کی طرف دائرہ بناتا ہوا نقطہ ہے، سیدھا نقطہ ہے۔ نقطے کا استعمال دوسرے حروف کی اشکال میں بھی ہوتا ہے، مثلا حروف عین، فے، قاف، واو، بڑیے میں نقطہ وہ کون سا آتا ہے جو حرف دائرہ بناتا ہوا نقطہ ہے، اوپر کی طرف جو دائرہ بناتا ہوا نقطہ ہے وہ ان حروف میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ حروف میم، ہے وغیرہ میں نقطہ جو ہے وہ نیچے کی طرف دائرہ بناتا ہوا نقطہ ہوتا ہے۔ یہ برا نقطہ ہے، درمیان نیچے نقطہ ہے
اور جو تیسرا جو ہے نشان لگا ہوا علامت آپ سامنے ہے وہ ہے سیدھا نقطہ۔ ابھی یہ حروف ہے کہ ہم نے ہر حرف کیسے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے الف۔ الف 3.5 قد کا کھڑا حرف ہے، یہ آدھا قد موٹا لفظ ہوتا ہے، بناوٹ اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس طرح بے ہے، بے 5 قد کا بڑا حرف ہے، اس کی چھوٹی بڑی 2 شکلیں ہوتی ہیں، 5 قد اور 11 قد۔ جیم ہے، جیم لکھنے کا انداز ہے، اس کی بناوٹ ہے۔ اور پھر دال ہے، رے کی بناوٹ، سین کی بناوٹ، اس کو لکھنے کا طریقہ، تو نون، سین کشادہ دندانوں کے بغیر، سواد، توئیں اور آئین ان کی بناوٹ اور لکھنے کا طریقہ، فے، قاف، کاف، قاف، لام، ان کے بناوٹ اور لکھنے کے طریقے جو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ میم، نون، واو، ہے اور 2 چشمی ہے، چھوٹی یہ، اس کو لکھنے کا طریقہ، اس کی بناوٹ، بڑی یہ اور حمزہ۔ یہ کچھ مشقی حروف ہیں۔ ان کی مشق کی جائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ حرف نے کس سے شروع ہونا ہے اور کدھر ختم ہونا ہے۔ یہ مشقی حروف ہیں جو لفظ بنائے گئے ہیں، یہ مشق کرنے سے انشاءاللہ آپ ان کو آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ توئیں کی مشق تھی، یہ فے کی مشق ہے، کاف کی ہے، کاف سواد کی مشق ہے، میم کی مشق ہے، ہے کی مشق ہے، پھر ہے 2 چشمی کی مشق ہے۔ تو آپ ان الفاظ کی پریکٹس کریں، مشق کریں، آپ کو یہ بنانے انشاءاللہ بہت جلد آ جائیں گے۔ یہ کچھ حروف کی ابتدا ہے کہ جب ہم انہوں نے لکھنا ہے تو کس انداز میں وہ لکھے جائیں۔ تو کچھ حروف کے سر بنائے گئے ہیں۔ جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے ان حروف کو کے ابتدا میں جب یہ حروف آتے ہیں تو وہ کس طرح وہ لکھے جاتے ہیں۔ یہ مشقی حروف ہیں، الفاظ ہیں، مشق کے لیے ہیں کہ آپ ان کی پریکٹس کریں، ایکسرسائز کریں، ان کی لکھیں ان کو بار بار۔ یہ حروف لکھے ہوئے ہیں، ان سے الفاظ بنائے گئے ہیں۔
یہ کچھ حروف یکجا کرے لکھے ہوئے ہیں، حروف سے الفاظ بنائے گئے ہیں۔ یہ پھر واضح کر کے طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے ان حروف کی ابتدا کرنی ہے، کیسے ان کو لکھنا ہے۔ یہ سین اور شین بنانے کے انداز ہیں، یہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ آپ اس کو خود بھی بار بار سنیں، پریکٹس کریں، مشق کریں، اس کی ایکسرسائز کریں، اور اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔